کیا عالمی طاقت کی منتقلی جنگوں سے طے ہوتی ہے یا اصل رفتار وہ ٹیکنالوجی دیتی ہے جو خاموشی سے طاقت کے توازن کو بدل دیتی ہے؟ رفتار کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عالمی طاقت کی تبدیلی کبھی ایک لمحے میں نہیں ہوتی، مگر تاریخ کو دیکھنے والوں کو اکثر یہ تبدیلی اچانک محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل عمل سطح کی نیچے طویل عرصے تک خاموشی سے جاری رہتا ہے۔ کئی دہائیوں تک ریاستیں اپنی معیشت، صنعت اور اداروں کو بہتر بناتی رہتی ہے، مگر بیرونی دنیا کو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب پہلے سے جمع ہونے والی صلاحیتیں ایک ساتھ اثر دکھانا شروع کرتی ہے اور عالمی توازن تیزی سے بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے عموماً کوئی ایک جنگ، معاہدہ یا سیاسی اعلان فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتا، بلکہ ٹیکنالوجی وہ عنصر بنتی ہے جو موجودہ صلاحیتوں کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ جب نئی ٹیکنالوجی پیداوار کو مؤثر، فیصلوں کو تیز اور معلومات کو فوری بنا دیتی ہے تو ریاست کی مجموعی طاقت بغیر نمایاں توسیع کی بڑھنے لگتی ہے۔ اصل فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی ریاست صرف ٹیکنالوجی خریدنے یا استعمال کرنے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اسے مسلسل بہتر بنانے، اپنی ضروریات کے مطابق ڈالنے اور نئی شکل دینے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ اس مرحلے پر طاقت مقدار میں نہیں بلکہ رفتار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی رفتار عالمی نظام میں دباؤ پیدا کرتی ہے، کیونکہ پرانی طاقتیں اپنی بڑے ڈھانچوں کے باوجود نئی رفتار کے ساتھ قدم ملانے میں مشکل محسوس کرنے لگتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی طاقت کو جمع نہیں بلکہ تیز کرتی ہے؟ طاقت کبھی خود بخود نہیں بڑھتی، بلکہ اسے بڑھانے کے لیے ایسے عملی اوزار درکار ہوتے ہیں جو ریاست کے مختلف شعبوں کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک مربوط رفتار میں آگے لے جائے۔ ٹیکنالوجی اسی لیے فیصلہ کن حیثیت اختیار کرتی ہے کیونکہ یہ صرف ایک شعبے کو بہتر نہیں بناتی بلکہ صنعت، معیشت، دفاعی نظام اور معلوماتی ڈھانچے کو ایک مشترکہ رفتار میں جوڑ دیتی ہے۔ جب نئی تکنیکی صلاحیتیں پیداوار کے طریقے کو زیادہ مؤثر بنا دیتی ہے تو کم وسائل سے زیادہ پیداوار ممکن ہو جاتی ہے، جس سے معاشی دباؤ کم اور مسابقتی طاقت بڑھنے لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ جب ڈیجیٹل نظام فیصلہ سازی کو تیز کر دیتے ہیں تو ریاستی ادارے دیر سے ردعمل دینے کے بجائے پیشگی منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں اور فوری رابطے حکومتی و تجارتی سرگرمیوں کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں۔ اس پورے عمل میں بظاہر ریاست کا حجم یا وسائل نہیں بڑھتے، مگر ان وسائل کی کارکردگی کئی گنا زیادہ اثر پیدا کرنے لگتی ہے۔ نتیجتاً وہی معیشت جو پہلے محدود اثر رکھتی تھی عالمی سطح پر زیادہ وزن محسوس کرانے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہی خاموش اضافہ عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ ریاستیں جو تکنیکی رفتار اختیار کر لیتی ہے آگے نکل جاتی ہے، جب بڑی مگر سست رفتار طاقتیں اپنے حجم کے باوجود بدلتی ہوئی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں مشکل محسوس کرنے لگتی ہے۔ کیا تکنیکی برتری فیصلہ سازی کے وقت کو بدل دیتی ہے؟ عالمی سیاست میں طاقت کا فرق ہمیشہ وسائل یا فوجی حجم سے طے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اصل فرق اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ریاست بدلتے حالات پر کتنی تیزی سے رد عمل دے سکتی ہے۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی نے اسی رفتار کو مرکزی حیثیت دے دی ہے، کیونکہ ڈیٹا اکٹھا کرنے، نگرانی کرنے اور معلومات کا تجزیہ کرنے کی عمل اب لمحوں میں مکمل ہونے لگے ہے۔ جب ریاست کے پاس حقیقی وقت میں درست معلومات موجود ہو تو فیصلے انتظار کے بعد نہیں بلکہ خطرے کے ابھرنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تبدیلی صرف انتظامی بہتری یا ڈیجیٹل سہولت محسوس ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کے اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ بحران کے لمحوں میں وہ ریاستیں جو فوری تجزیہ اور تیز فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتی ہے مسائل کو پھیلنے سے پہلے محدود کر لیتی ہے، جبکہ سست نظام حالات واضح ہونے کا انتظار کرتے ہوئے مزید دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ یہی فرق طویل مدت میں عالمی اعتماد کی سمت بدل دیتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار، تجارتی شراکت دار اور سیاسی اتحادی ہمیشہ ایسے نظام کی طرف مائل ہوتے ہیں جو غیر یقینی صورتحال کو کم کر سکے۔ دہائیوں بعد یہ اعتماد معاشی روابط، سیکیورٹی تعاون اور عالمی اثر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یوں رد عمل کی رفتار خاموشی سے طاقت کے توازن کو نئی سمت میں منتقل کرنے لگتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی معاشی وزن کو خاموشی سے منتقل کرتی ہے؟ معیشت کا اصل مرکز وہ جگہ بنتی ہے جہاں ٹیکنالوجی صرف موجودہ صنعتوں کو بہتر نہیں بناتی بلکہ بالکل نئی صنعتوں کو جنم دیتی ہے۔ جب کوئی ملک تحقیق، تجربے اور جدت کو تیزی کے ساتھ عملی پیداوار میں تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ محض مصنوعات تیار نہیں کرتا بلکہ پورے صنعتی نظام کی سمت بدل دیتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے گرد خام مال فراہم کرنے والے، پرزہ بنانے والے، لاجسٹک نیٹ ورک اور خدمات فراہم کرنے والے ادارے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ایک مکمل سپلائی چین اسی مرکز کے گرد تشکیل پاتی ہے۔ دوسرے ممالک ابتدا میں صرف تجارتی فائدے کم اور لاگت کی وجہ سے اس نظام سے جڑتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ان کی معیشتیں اسی تکنیکی ڈھانچے پر انحصار کرنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ عالمی تجارت کے راستے بدلتے ہیں
اور سرمایہ وہاں بہنے لگتا ہے جہاں مستقبل کی صنعت جنم لے رہی ہو۔ دباؤ اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب پرانی معاشی طاقتیں اپنی روایتی صنعتوں کو نئی تکنیکی بنیاد پر منتقل کرنے میں سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے موجودہ ڈھانچے تبدیلی کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نتیجتاً سرمایہ، مہارت اور کاروباری سرگرمیاں خاموشی سے نئی صنعتی مرکز کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے، اور چند دہائیوں میں عالمی طاقت کا معاشی وزن بغیر کسی واضح اعلان کے نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ کیا تکنیکی معیار عالمی اصول طے کرنے لگتے ہیں؟ طاقت ہمیشہ صرف زیادہ پیداوار کرنے یا بڑی معیشت رکھنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اصل برتری اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی ریاست معیار طے کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ جب نئی ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے تو ابتدا میں توجہ اس کی ایجاد پر ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ اصل اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اسی ٹیکنالوجی کی اصول، پلیٹ فارم اور استعمال کے طریقے ایک محسوس ملک یا نظام کے ذریعے متعین ہونے لگتے ہیں۔ جو ریاستی معیار بناتی ہے وہ دراصل عالمی نظام کی غیر تحریری قواعد ترتیب دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ باقی دنیا آسانی، مطابقت اور لاگت کی وجہ سے انہی اصولوں کو اپنانا شروع کر دیتی ہے۔ جب ڈیجیٹل نیٹ ورکس، سافٹ ویئر نظام یا تکنیکی ڈھانچے عالمی سطح پر عام ہو جاتے ہیں تو دیگر ریاستوں کے ادارے، کاروبار اور حتیٰ کہ حکومتی نظام بھی اسی فریم کے مطابق ڈلنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں یہ عمل صرف سہولت اور کارکردگی میں بہتری محسوس ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہی انحصار سیاسی اثر میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ قواعد بنانے والی فریق تبدیلی کی رفتار اور سمت دونوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ دہائی کے دوران یہ کنٹرول عالمی فیصلوں، تجارتی ترجیحات اور تجارتی تعلقات کو شکل دیتا ہے، اور یوں طاقت کی منتقلی کسی اعلان کے بغیر مگر مسلسل رفتار کے ساتھ نئے مرکز کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔ کیا دفاعی طاقت کی رفتار بھی ٹیکنالوجی سے بدلتی ہے؟ فوجی طاقت کا حجم تاریخ بھر میں ریاستوں کی قوت کا ایک بنیادی پیمانہ رہا ہے، مگر جدید دور میں صرف فوجیوں کی تعداد یا ہتھیاروں کی مقدار فیصلہ کن عنصر نہیں رہی۔ اب اصل برتری اس ریاست کو حاصل ہوتی ہے جو ٹیکنالوجی کو اپنی عسکری حکمت عملی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جب مصنوعی ذہانت، خود کار ڈرون نظام، سائبر صلاحیتیں اور جدید سینسرز جنگی میدان میں شامل ہوتے ہیں تو معلومات کی رفتار، فیصلوں کی درستگی اور رد عمل کی تیزی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نسبتاً کم وسائل رکھنے والی ریاستیں بھی زیادہ مؤثر کارروائیاں کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، کیونکہ طاقت کا انحصار اب صرف حجم پر نہیں بلکہ ذہانت اور نظام کی کارکردگی پر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ تبدیلی روایتی طاقت کے توازن پر دباؤ ڈالتی ہے۔ بڑی مگر پرانے ڈھانچے پر قائم فوجیں اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے مسلسل مہنگی تکنیکی اپ گریڈیشن پر مجبور ہو جاتی ہے، جس سے مالی بوجھ اور ادارہ جاتی پیچیدگیاں بڑھتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ فیصلہ سازی کو سست اور اصلاحات کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو ابتدائی سی تحقیق، جدت اور ڈیجیٹل صلاحیتوں پر سرمایہ کاری کرتی ہے، کم لاگت میں زیادہ اثر پیدا کر لیتی ہے۔ طویل مدت میں یہی تکنیکی رفتار عالمی طاقت کے توازن کو خاموشی سے نئی سمت میں منتقل کر دیتی ہے۔ کیا تکنیکی انحصار طاقت کی سمت طے کرتا ہے؟ جب ریاستیں اپنی بنیادی ٹیکنالوجی خود تیار کرنے کے بجائے بیرونی ذرائع پر انحصار کرتی ہے تو بظاہر یہ ایک آسان اور کم خرچ معاشی فیصلہ محسوس ہوتا ہے، مگر طویل مدت میں یہی انتخاب ان کی اسٹریٹجک آزادی کو محدود کرنے لگتا ہے۔ ابتدا میں درآمد شدہ نظام ترقی کی رفتار تیز کرتے ہیں، صنعت کو فوری سہارا دیتے ہیں اور جدید سہولیات تک رسائی فراہم کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ریاست کی معیشت، دفاعی ڈھانچہ اور ڈیجیٹل نظام انہی بیرونی سپلائی چینز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر ٹیکنالوجی صرف ایک معاشی وسیلہ نہیں رہتی بلکہ قومی سلامتی کا بنیادی ستون بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے عالمی مقابلہ شدت اختیار کرتا ہے، ٹیکنالوجی تک رسائی سیاسی اثر و رسوخ کا ذریعہ بننے لگتی ہے۔ برآمدی پابندیاں، لائسنسنگ کنٹرول اور تکنیکی معیار ایسے خاموش ہتھیار بن جاتے ہیں جو بغیر کسی براہ راست تصادم کی ریاستوں کی رفتار کو محدود کر سکتے ہیں۔ وہ ممالک جو اپنی تحقیق، ڈیزائن اور پیداوار کی خود مختار بنیاد قائم نہیں کر پاتے، ہر بحران کے وقت بیرونی فیصلوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً چاہے ان کی قدرتی وسائل یا مالی ظاہر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان کی اسٹریٹجک رفتار سست پڑ جاتی ہے، اور عالمی طاقت کی دوڑ میں برتری ان ریاستوں کو ملتی ہے جو ٹیکنالوجی کی بنیادی اصول خود تخلیق کرتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی وقت کے خلاف مقابلہ جیتتی ہے؟ عالمی طاقت کی منتقلی دراصل کسی ایک واقعی، جنگ یا اعلان کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ وقت کے خلاف جاری ایک خاموش مقابلہ ہوتی ہے۔ ابھرتی ہوئی طاقتیں نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کے روایتی مراحل کو مختصر کر دیتی ہے۔ وہ پرانے صنعتی راستوں کو دہرانے کے بجائے براہ راست جدید نظاموں، ڈیجیٹل معیشت اور خود کار ڈھانچوں کی طرف بڑھتی ہے، جس سے ان کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس پرانی طاقتیں اکثر اپنے موجودہ ادارہ جاتی اور معاشی نظام کو برقرار رکھنے میں زیادہ توانائی صرف کرتی ہے، کیونکہ بڑی ساختوں کو تبدیل کرنا نہ صرف مہنگا بلکہ سیاسی طور پر بھی پیچیدہ ہوتا ہے۔
یہی رفتار کا فرق عالمی سطح پر دباؤ پیدا کرتا ہے۔ تیز رفتار نظام مسلسل نئی جدت، کم لاگت اور زیادہ موثریت پیدا کرتا رہتا ہے، جبکہ سست نظام ہر نئی تبدیلی کو اپنانے میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ معمولی فرق جمع ہو کر ایک بڑی خلیج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دہائیوں بعد دنیا کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے طاقت اچانک منتقل ہو گئی ہو، حالانکہ حقیقت میں یہ تبدیلی ہر سال ہونے والی چھوٹی تکنیکی بہتریوں، تحقیق میں اضافے اور نظامی اصلاحات کے ذریعے خاموشی سے پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور آخر میں عالمی طاقت کی منتقلی کا فیصلہ اکثر میدانوں میں نہیں بلکہ لیبارٹریوں، نیٹ ورکس اور خاموش صنعتی نظاموں میں ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی طاقت پیدا نہیں کرتی بلکہ طاقت کی رفتار کو بدل دیتی ہے، اور جب رفتار بدل جائے تو توازن خود بہت نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے عالمی نظام میں اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کون زیادہ طاقتور ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کون اپنی طاقت کو مستقبل کی رفتار میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔